اتوار صبح دیکھیں گے شام تک بھوک نہیں لگے گی۔ 6 مہینے گزرے تھے مصر والوں کے حسن یوسف کو دیکھ دیکھ کر، 6 مہینے۔ اور جب شیب ابی طالب ہوئی تھی، شیب ابی طالب کے اندر ایک ماں کی گود کے اندر بچہ تھا، وہ بچہ بھوکا بلبلانے لگا۔ 3 سال تک مکے والوں نے میرے نبی کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور شیب ابی طالب کے اندر محسور ہوئے، وہ بچہ رونے لگا تو ماں نے اس بچے کو یوں حضور کے مکھڑے کی طرف کر کے کہا، ارے اگر مصر والوں کے 6 مہینے حسن یوسف پہ کٹ سکتے ہیں، یہ تو مصر کے بھی تاجدار کا آقا، یہ تو مصر کا بھی جو تاجدار تھا یوسف اس کا بھی آقا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ لے۔ وہ بچہ جو سامنے کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ ہے مبارک کی طرف، آپ نے توجہ فرمانی اگر میری بات کی طرف، نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی میرے آقا کے بارگاہ کے اندر سے جس نے بھی فیض پایا، جس نے بھی فیض پایا، سیدنا ابوبکر صدیق ہوئے، سیدنا فاروق اعظم ہوئے، سیدنا عثمان غنی ہوئے، سیدنا حیدر کرار ہوئے، جس نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض پایا اور پھر وہاں سے یہ چشمے نکلتے رہے۔ اللہ پاک نے کہا سونیا میں نے چاہا کہ تجھے بناؤں تو سب سے پہلے بنایا۔ اب یہ حدیث لمبی ہے لیکن میں اختصار عرض کرتا ہوں، میں نے چاہا کہ سب کے بعد میں بھیجوں تو بعد میں بھیجا۔ وجہ کیا؟ قرآن گواہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہو تمہیں مصیبتیں کرنی پڑتی ہیں، مجھے کوئی مصیبت نہیں کرنی پڑتی۔ اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون، اللہ جب کسی کو چاہتا ہے کہ ہو جائے اسے کہتا ہو جا، وہ ہو جاتا۔ چاہا کہ پہلے بناؤں تو پہلے بنایا، چاہا کہ بعد میں بھیجوں تو سب کے بعد میں بھیجا۔ پہلے بنا کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں تمہارے رب کی چاہتوں کا آغاز بھی مصطفیٰ ہے، انتہا بھی مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کو بھیج کر نبوت کے دروازے بند کر کے کہا اب مصطفیٰ تیری ڈیوٹی ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دے۔ پھر میرے آقا نے اب وہ جو فرمانی ہے حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میرے آقا نے جسے چاہا جتنا چاہا عطا کر دیا۔ ابو بکر کو پکڑا تو صدیق بنا دیا، ابو بکر کو پکڑا تو صدیق بنا دیا، اور یہاں تک کہ جب سب کے دروازے صحابہ کرام کے مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے، سب کے دروازے بند کروا دیے تھے، صدیق کا دروازہ بند نہیں کروایا۔ اور مسلم کی حدیث مبارک ہے میرے آقا ایک بار عشاء کی نماز کا وقت تھا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، رسول کریم علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق حجرے کے اندر بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام تھکے مانتے تھے، جس طرح آپ سو رہے ہیں اسی طرح وہ بھی سو کے نہ اٹھ رہے تھے بار بار کہ چلو آقا آئے ہیں نماز پڑھائیں، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ مصروف تھے۔ لوگوں نے بات کی، کہنے لگے صدیق حضور کو لے کے بیٹھ کے آقا ہمیں نماز پڑھا دے، سارے دن کے ہم تھکے ماندے کھیتوں میں کام کر کے آئے ہیں، جا کے آرام کرنا ہے، اور اس آپ جلدی جان چھوڑ دے تو ہم آرام کر لیں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر آقا نماز پڑھا تو ہم جا کے آرام کر لیں گے۔ جب اتنے لفظ کہے نا انہوں نے تو میرے آقا کے کانوں میں بات کر گئی۔ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کو لے کے باہر آئے اور باہر آ کے کہنے لگے لوگوں میرے یار کی وجہ سے مجھے تنگ نہ کیا، میرے یار کی وجہ سے مجھے تنگ نہ کیا کرا۔ حضرات محترم یاد رکھ لو مرنا ہر کسی نے ہے، مرنا ہر کسی نے ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ میرے نبی نے صحابہ سے بیعت لی اور درخت کے نیچے بیعت لی۔ اللہ پاک نے نگاہ قدرت سے دیکھ کے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، لوگوں یہ جس ہاتھ کے اندر ہاتھ رکھ کر تم بیعت کر رہے ہو اس ہاتھ کو کسی عام انسان کا ہاتھ نہ سمجھنا، تمہارے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اور اسی لیے ہم لوگ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تو بیعت کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ میرے نبی نے صحابہ کرام سے کی بیعت کی، میرے نبی نے صحابہ کرام سے بیعت کی، اور یہاں تک سیدنا عثمان غنی جو سفیر بن کے صحنِ مکہ میں تھے، افواہ اڑی کے لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا، لیکن میرے آقا جان کے فرمایا نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے، دونوں ہاتھوں کو ملا کے تو میرے آقا نے بیعتیہ کلمات پڑھ دی، بیعتیہ کلمات پڑھ دی۔ اور ایک طرف ایک دیوانہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا اعلان کر دیا، میرے آقا نے کہا کوئی ہے ایسا کہ جو میرا خط جو ہے مسیلمہ کذاب کے دربار میں لے کے جائے؟ وہ ایک چھاپڑی کھجورے بیچنے والا تھا، پھیری لگا کے چھاپڑا فروش کھجورے بیچنے والا، وہ کہنے لگا سونا یہ بیوٹی اگر مجھے دے تو میں لے کے جاتا ہوں۔ میرے آقا نے یوں دیکھا تو کہنے لگا لقبال نبی ہو، میں جانتا ہوں کہ آپ اوپر سے نہیں اندر سے دیکھا کرتے ہو، اندر سے دیکھا کرتے ہو۔ میرے آقا نے یہ نگاہ مار کے دیکھا کہ اسلام میں تو ابھی نیا نیا آیا پر میری محبت میں بڑا پکا، میری محبت میں بڑا پکا۔ ارے بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کے کہنے لگا سونے قیامت کب آنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی تیاری کی ہے قیامت کی؟ خاموش ہو گئے، کہنے لگا سونے اتنے ورد وظیفے، اتنی مسجدیں، اتنے مینار، اتنے سجدے تو میرے پلے نہیں ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا سونے تیرے ساتھ محبت بڑی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر جس کے ساتھ محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارے مجھے بتاؤ، باتیں تو ہوتی ہیں نا، آپ دیکھو حدیث پیش کی جاتی ہے جی حرم شریف کے اندر جا کے کعبے کو دیکھے جائے، وہاں ایک سجدہ کرو تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہو تو 1,00,000 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا مجھے بتاؤ، رب نے کہا نماز پڑھو گے تو اجر میں کیا دوں گا؟ جنت۔ رب نے کہا کعبے کا طواف کرو، اجر میں کیا دوں گا؟ جنت۔ رب نے کہا میرے راستے کے اندر شہید ہو جو، اجر میں کیا دوں گا؟ جنت۔ کعبے کا طواف کرو، اجر میں کیا دوں گا؟ جنت۔ کب ملے گی؟ مرنے کے بعد، اور ملے گی بھی تب، لاکھ نماز کا ثواب بھی تب جب قبول ہوگا۔ وہ بے نیازہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی نہ کرے، کون ہے اس کی بارگاہ میں دم مارنے والا؟ جنت دوں گا مگر مرنے کے بعد، اور اگر جیتے جی جنت لینی ہے تو جا مصطفیٰ کے روضے کے پاس ریاض الجنت میں بیٹھ جا۔ مکے میں سودا ملتا ہے ادھار، مدینے میں سودا ملتا ہے نقد۔ بخاری کی حدیث باب فضائل مدینہ، میرے آقا نے فرمایا ماں بہینہ بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں جس جگہ میرے قدم لگ گئے ہیں، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک، اللہ پاک نے اس کیاری کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے۔ کوئی بھی میرا امتی جائے تو آپ جانتے ہو کہ کس زبان سے بات کر رہا ہوں، یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں خدا قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں میرا رسول اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، میں بات کروں آپ بات کریں تو کئی پہلو ہو سکتے ہیں، سچی ہو سکتی ہے، جھوٹی ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے، کسی کو نقصان دے سکتی ہے۔ 63 سالہ زندگی کے اندر میرے آقا نے جو بھی بات کی ہے وہ ساری کی ساری وحی الہی بنی، کچھ تو وحی مطلق بن کے 30 سپاروں کی صورت میں قرآن آ گیا، اور کچھ حدیث کی صورت کے اندر آ گیا، کچھ حدیث کی صورت کے اندر آ گیا۔ میرے رب نے قرآن میں کہا کہ میرا رسول جب بھی بولتا میری مرضی کے ساتھ بولتا، میری مرضی کے ساتھ بولتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان قواعد منبری، ارے یہ جو میری منبر کے پائے ہیں، فرمایا یہ پائے جنت کے اندر ہیں۔ اور آپ بھی چلے جاؤ رسول کریم علیہ السلام کو ریاض الجنت کے اندر، وہاں ایک ستونہ استوانہ حنانہ، میرے آقا جب منبر نہیں ابھی بنا تھا تو اس کے ساتھ اس کی ٹیک لگا کے تو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ استوانہ حنانہ